Ask Mufti Tariq Masood. واقعہ معراج کی حقیقت۔ واقعہ معراج کیا ہے؟ کیا واقعہ معراج کا انکار کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے؟ شاداب بلال کشمیر سے۔ معراج کا واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا، اور وہ اللہ جس نے تھوڑے سے وقت میں، لیلاً تھوڑے سے، رات کے تھوڑے سے حصے میں، تو مسجد یعنی ایک تو معراج کے واقعے کا وہ اتنا حصہ ہے جو قرآن نے ذکر کیا، وہ حصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے بیت المقدس یعنی مسجد اقصی میں لے گئے، یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ آگے حدیث میں آتا ہے کہ وہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف گئے، تو اس واقعے کا انکار کرنا یہ گمراہی ہے۔ تو اسلاف میں البتہ بعض لوگ ایسے گزرے جنہوں نے کہا یہ خواب تھا، کیونکہ ان کے پاس وہ دلائل نہیں پہنچے تھے جو احادیث میں جو بہت زیادہ وضاحت آئی ہے، اور قرآن کی آیت کی بھی بعض لوگوں نے تعویل کی تھی۔ تو اگر کسی نے تعویل کی ہے تو ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر کوئی تعویل، کیونکہ مؤول جو ہے نا، اگر تعویل بعید کر رہا ہے بغیر کسی دلیل کے کر رہا ہے تو گمراہ کہیں گے ہم اس کو، کہ وہ گمراہ آدمی ہے۔ اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اگر کوئی معراج کا انکار کرتا ہے تو وہ گمراہ ہے، کیونکہ اتنی ساری احادیث اور قرآن کی آیتوں کا میں غلط سلط تعویلات کر رہا ہے وہ۔ اور اگر کوئی تعویل بھی نہیں کرتا اور وہ کہتا ہے کہ یہ عقلاً ممکن ہی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ لے جائے، لہذا وہ گویا قرآن ہی کا بولے کہ میری قرآن کی بات میری عقل میں نہیں آتی اور یہ ممکن نہیں ہے، نہیں ہو سکتا یہ، تو سادہ سادہ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کا انکار کر رہا ہے تو وہ پھر کافر ہو جائے گا۔ Ask Mufti Tariq Masood.